ہوگا کہ یہ چاند رات کتنی فضیلت والی رات ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس فضیلت کو سننے کے بعد انشاءاللہ چاند رات کو مس نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب عید کی رات ہوتی ہے تو اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ چاند رات میں اللہ رب العزت روزے داروں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رمضان کی آخری رات روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ کیونکہ لیلۃ القدر کی فضیلت صحابہ اکرام نے سنی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، لیلۃ القدر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جب محنت کرنے والا محنت کر لیتا ہے، مزدوری کرنے والا اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو ظاہر اس کو مزدوری دی جاتی ہے، اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب روزے دار پورے مہینے روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، تو جب رمضان کا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت روزے داروں کو ان کی محنت کا اجر دیتا ہے، اجرت دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر نہیں، بلکہ وہ رمضان کی آخری رات، کیونکہ جب رمضان گزر گیا اب مزدوروں کو مزدوری ملے گی۔ اسی طرح سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید الفطر کی رات میں اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آخرت میں زندہ رکھے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی حضور نے کیا فرمایا، جو عید الفطر کی رات میں یعنی چاند رات کی رات کو جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آخرت میں زندہ رکھے گا۔ آخرت میں دل کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ہولناکیاں ہوں گی، دہشت ہوگی، ہر شخص پریشان ہوگا، گھبرایا ہوا ہوگا، تو دل بیٹھا جائے گا لوگوں کا۔ لیکن جو شخص عید الفطر کی رات کو یعنی چاند رات کو عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو کوئی ڈر ہی نہیں لگے گا، اس کے دل پہ کوئی دہشت ہی نہیں ہوگی، اس کا دل زندہ ہوگا اس دن جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاند رات کو عبادت کرتا ہے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے دل کو زندہ فرمائے گا جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یا آدمی کی جب گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب ختم ہو جاتی ہے، پریشانی کے عالم میں بھول جاتا ہے کیا ہے، تو دل مر جاتا ہے ایک طرح سے۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ آخرت میں ایسا شخص بالکل آرام میں ہوگا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 جمعے کی رات، نمبر 2 رجب کے مہینے کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات یعنی چاند رات کی رات، چاہے وہ عید الفطر کی چاند رات ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو۔ تو یہ جو چاند رات ہے یہ بہت فضیلت والی رات ہے، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ عبادت کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسی لیے جہاں ہم بہت سارے کام کریں، صفائی ستھرائی کریں یا اور بھی کام کریں، عید کی تیاری میں جہاں وقت گزاریں، کچھ نہ کچھ حصہ چاند رات میں عبادت کرنے میں بھی لگائیں۔ کتنی زیادہ فضیلت کی بات ہے کہ آخرت میں ہمارا دل زندہ رہے گا اگر اس رات میں ہم عبادت کریں گے۔ پوری رات نہیں عبادت ہو سکے تو کچھ نہ کچھ حصہ کریں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے اپنی طاقت کے مطابق عبادت چاند رات میں ضرور کریں۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں، اس کو سننے کے بعد امید ہے کہ آپ کو چاند رات کی فضیلت پتہ چلی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ بہت سارے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چاند رات تو بس ایک چاند رات ہے، لیکن ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ چاند رات کتنی فضیلت والی رات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔